بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کے دور میں لوگوں کی اکثریت مالی پریشانی، گھریلو پریشانیوں، رزق کی تنگی، معاشی بدحالی، غربت، بیماری، دکھ، تکلیف، گھریلو ناچاکی، جس کی سب سے بڑی وجہ غربت ہوتی ہے۔ ان مختلف مصیبتوں میں گھرے انسان ہر وقت شفا کے طالب در در دھکے کھانے، در در ٹھوکنے کھانے پر مجبور ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر اللہ کا ذکر اپنی زندگی میں لا کر، اللہ کی یاد دل میں بسا کر ان سب دکھوں، مصیبتوں اور مشکلات سے نکلا جا سکتا ہے۔ ہم 8 8 گھنٹے، 10 10 گھنٹے، 14 14 گھنٹے ڈیوٹی کر لیتے ہیں، مشکل سے مشکل کام کر لیتے ہیں، لیکن اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک 10 منٹ ٹائم نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے سامعین یقین کریں، آج آپ در در کے دھکے، مصیبتوں اور مشکلات سے نکلنے کے لیے اللہ سے لو لگائیں، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ اللہ کی یاد آپ کی تمام بیماریوں، تمام مصیبتوں، تمام مشکلات کا حل ہے۔ اگر آپ صدق کے دل سے دل میں یہ یقین، کامل یقین رکھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، تو یقین جانو وہ اللہ جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہمارے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ میرے در پہ سوالی بن کے آتا ہے اور میں اس کی جھولی اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر کے واپس موڑتا ہوں۔ کچھ لوگوں کے اصرار پر آج میں نے فیصلہ کیا کہ منگل کے دن کا جو دولت کا وظیفہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ ایک مخصوص طریقے سے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، اللہ کی رحمتوں کے طالب ہو کر آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ کامل یقین اور یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ ایک چیز کا اسپیشلی دھیان رکھنا ہے، جب آپ وظیفہ شروع کرتے ہیں تو ایسے نہ ہو کہ آپ پڑھ تو تسبیح رہے ہو لیکن ذہن پھر رہا ہو کہ فلاں بندے کے پیسے دینے ہیں، وہ معلوم نہیں کل کیا کرے گا، یار وہ ڈیوٹی پہ فلاں کام رہ گیا تھا، وہ کیسے کرنا ہے، گھر میں آٹا نہیں ہے، بچوں کو کھانا کیسے کھلانا ہے، صبح سبزی کا کیسے انتظام کرنا ہے، جو آج ہر گھر کی پرابلم ہے۔ تھوڑا ٹائم نکال کے، بہتر ہے جب عشاء کی نماز پڑھ کے آپ اپنے بیڈ پہ سونے کے لیے آتے ہیں تو سب سے بیسٹ ٹائم ہے۔ اگر اس سے بھی اچھا وقت اگر آپ کی آنکھ کھل سکتی ہے تو تہجد کے ٹائم جو اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، انسان سب غم بھلا کے صرف اپنے مالک کے حضور میں سر بسجود ہوتا ہے، گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، تو ایسے انسان کو اللہ رب العزت کبھی
دوسروں کے در پہ دھکے کھانے کے لیے نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے مسائل، اس کی مشکلات، چاہے وہ مالی مشکلات ہیں، کوئی بیماری کی وجہ سے ہیں، بچوں کے رشتوں کی وجہ سے ہیں، کچھ نوکری کی وجہ سے ہیں، الغرض کہ زندگی کی کوئی بھی مشکل ہے، بفضل خدا وہ حل ہو جاتی ہے۔ تو بڑھتے ہیں آگے وظیفے کی طرف۔ میرا معمول تو یہی ہے کہ میں شارٹ ویڈیوز بناتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، آپ تاکہ ان وظائف سے بہتر اور جلدی سے جلدی اپنی مشکلات کا حل نکال سکیں، اس کے لیے تھوڑا گائیڈ کرنا ضروری تھا، تو میں نے کر دیا۔ آپ لوگوں کے لیے اتنا محنت سے ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، آپ لوگوں کی بھلائی ہو سکے، اسی بہانے میری بھی آخرت سنور جائے۔ تو اسی بات پہ ایک لائک اور ایک کومنٹ بھی بنتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، کومنٹ سیکشن میں ایک کومنٹ کر دیں، اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، وہ گھنٹی جو نظر آ رہی ہے اس گھنٹی کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک دم کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو بڑھتے ہیں آگے وظیفے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال کریں، جو درود شریف آپ نے سٹارٹ میں پڑھنا ہے وہی وظیفہ کے آخر میں بھی 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ 3 دفعہ درود شریف پڑھنے کے بعد 11 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس کو 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ بہتر ہے تسبیح پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو انگلیوں پہ پڑھ سکتے ہیں، جیسے بھی آپ کو مناسب لگے، جیسے آسانی لگے۔ اس کے بعد 3 دفعہ یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم۔ اس کے بعد ایک بار پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ایک دفعہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لینا ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس سورت کو پورا پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 7 دفعہ یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو پڑھنا ہے، اور آخر میں 3 دفعہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنی مشکلات و مصائب کے لیے، جو بھی آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب کی نظر رحمت، نظر کرم آپ کی زندگی کو بدل دے گی۔ آمین ثم آمین۔